حقیقت ٹی وی 786 کے موزے سامعین، میں ہوں کامی ملک اور آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انتہائی خطرناک قسم کی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ افغانستان فضائیہ نے سیکورٹی فورسز کے اوپر بمباری کر کے 12 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان فضائیہ کا اصل نشانہ کون تھا اور غلطی سے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اوپر بمباری کر دی، جس کے بدلے میں ان کے اپنے ہی 12 اہلکار ہلاک ہو گئے اور اس کے علاوہ 8 سے زیادہ لاپتہ ہیں اور زخمیوں کی تعداد درجنوں میں چلی گئی۔ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی، ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI اور گمنام ہیروز کے نام کا سلام کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت افغانستان میدان جنگ بن چکا ہے۔ ہر طرف حملے ہو رہے ہیں اور لاشیں بچھ رہی ہیں۔ سینکڑوں عام شہری نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ بھارت، اس کے علاوہ افغان حکومت اور افغانستان کی فورسز کے سر پر جاتی ہے۔ اس وقت جو افغانستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے وہ ساری ذمہ داری افغانستان حکومت کے سر پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان طالبان کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ افغانستان طالبان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں چوکیوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف افغانستان فضائیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تمام ایئر بیس، وہ تمام ایئرپورٹ جو امریکہ خالی کر کے گیا ہے، جن کے اوپر افغانستان طالبان نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کے اوپر مکمل طور پر افغانستان طالبان کے قبضے کو ناکام بنایا جائے، افغانستان کو پیچھے دھکیلا جائے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کلومیٹر کے حساب سے کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس وقت افغانستان طالبان اور کابل کے درمیان چند کلومیٹر کا فاصلہ رہ چکا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج افغانستان فضائیہ نے بہت بڑا آپریشن افغانستان طالبان کے خلاف کرنا تھا، لیکن غلطی سے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اوپر، وہ سیکورٹی فورسز جو ان کے لیے کام کر رہی تھی، ان کے اوپر بمباری کر دی، جس کے بدلے میں ان کے 12 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ ان کو اپنی ہی ایئر فورس کی صورت میں بھگتنا پڑ گیا، جس کے بدلے میں ان کے 12 اہلکار مارے گئے ہیں۔ افغانستان فضائیہ کی بمباری میں پبلک رائزنگ فورس کے 12 اہلکار لقم اجل بن گئے اور اسی فضائی بمباری کے بعد 8 سے زیادہ افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر صوبے بغلان کی اگر بات کریں تو ادھر صوبے بغلان میں طالبان اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 2 ضلعی پولیس چیف اور 8 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے بدخشان میں ایئر فورس نے جنگجوؤں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا اور اس دوران غلطی سے حکومت کی جانب سے لڑنے والے پبلک رائزنگ فورس کے مقامی اہلکاروں کو انتہا پسند سمجھتے ہوئے بمباری کر دی گئی اور اس بمباری کے بعد شدید طور پر وہاں پر لاشیں دیکھنے کو ملی۔ افغان فضائی کی بمباری میں پبلک رائزنگ فورس کے 12 اہلکار لقم اجل بنے، جس کے علاوہ 8 افراد لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں یہ خدشات آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس فضائی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح صوبہ ہرات کی بات کریں تو صوبے ہرات کے 3 اضلاع میں ہونے والی جھڑپوں میں مزید افغانستان فورسز کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب طالبان جنگجوؤں نے ان اضلاع میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل اس وقت جاری ہے اور اس دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف سیکورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان بھی جھڑپیں مسلسل وقفے سے جاری ہیں، جس کے بعد افغانستان میدان جنگ کی صورتحال اختیار کر گیا، کیونکہ افغانستان فضائیہ افغانستان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر جھڑپیں تب ہو رہی ہیں جب افغانستان طالبان مختلف قسم کے اضلاع میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان اضلاع کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے افغانستان کی فورسز ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کر رہی ہیں۔ ایک طرف افغانستان طالبان کلیم کر رہی ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں چوکیوں کے اوپر کامیابی کے ساتھ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف افغانستان فورسز، افغانستان کی حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ افغانستان طالبان کے اہم قسم کے کمانڈروں کو روزانہ کی بنیاد پر ہلاک کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر افغانستان کی فورسز کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔
لیکن ڈرامائی طور پر ایک طرف جہاں پر افغانستان طالبان اور افغانستان کی فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں، تو تیسری طاقت بھی وہاں پر افغانستان طالبان کے خلاف مکمل طور پر سر توڑ کوششیں کر کے سر کی بازی لگا چکی ہے، اور وہ طاقت ہے بھارت کی۔ بھارت نے بھی افغانستان فورسز کے ساتھ مل کر افغانستان طالبان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے افغانستان کے خلاف بھی بڑا پلان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، افغانستان حکومت کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نریندر مودی اپنے مقاصد کو اندرونی طور پر پورا کر رہا ہے۔ اب آپ لوگ جانیں کہ وہ اصل میں مقاصد کون سے ہیں۔ دیکھیں، افغانستان طالبان افغانستان فورسز کے خلاف اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ افغانستان فورسز اور افغانستان کی حکومت امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے کہنے پر چلتی ہے، اور افغانستان طالبان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان میں حکومت بنے گی یا کوئی نظام آئے گا تو وہ صرف اور صرف اسلامک نظام آئے گا۔ اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت ایک طرف افغانستان طالبان کے خلاف افغانستان کی حکومت اور فورسز کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف انہیں ہی فورسز کے خلاف ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، انہیں کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور وہ موقف دیا جاتا ہے، الزام افغانستان طالبان کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس دوران بھارت افغانستان فورسز اور طالبان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، امن ڈیل کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کی جانب سے درجنوں کارروائیاں کی گئی، اور ان کا تمام جو سہرا تھا وہ افغانستان طالبان کے سر پر ڈھایا گیا، اور امریکہ کو بھی اس خطے سے نکلنے سے روکنے کے لیے یہی کچھ بھارت کرتا رہا، اور ابھی بھی وہ کر رہا۔ اب بھارت نے جب امریکی فوجیوں کا انخلا تقریباً تمام ہو چکا ہے، وہاں پر جو بائیڈن نظامیہ کو ایک آفر دیا کہ آپ کے جانے کے بعد اس خطے کو سیکیور کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی فوجیں افغانستان کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ افغانستان طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان کے ارد گرد ممالک میں فضائی حملے کے لیے ایئرپورٹس اور ایئر بیس کا بندوبست کر رہا ہے، جس کے لیے وہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف بھارت کی جانب سے اپنی فوجیں بھیجنا اور جو بائیڈن کو ایسی آفرز دینا، یہ واضح طور پر منہ بولتا ثبوت ہے کہ حقیقت ٹی وی 786 نے جو درجنوں ویڈیوز بنائی، ہم نے چیخ کر دنیا کو بتایا کہ اصل میں بھارت کے مقاصد ہیں۔ امریکہ کے جانے میں بھارت کا بہت بڑا لاس ہے، اور اگر امریکہ رک جاتی ہے تو پاکستان اور افغانستان طالبان کا نقصان ہے، لیکن بھارت کا اس میں فائدہ ہے۔ یہ خطہ اکیلا نہ ہو، اس وجہ سے بھارت یہ تمام کوششیں کر رہا ہے۔ حقیقت ٹی وی 7 کے اس موضوع سامعین، ہم آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کرتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیا کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔